نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين۔ انہوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے آؤ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ کفار نے حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات پر دو اعتراض کیے، جو آپ نے گزشتہ کل سنا تھا کہ جب ان کو جواب دیا گیا تو سامنے سے پھر انہوں نے دو اعتراض کیے، اور دو اعتراض وہ اس آیت میں بیان ہوئے۔ پہلا اعتراض کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ کیا کہ وہ کہنے لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے جوابات کو بکثرت انہوں نے بحث سے اور جھگڑا کرنے سے تعبیر کیا، اور کہنے لگے اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے ساتھ بہت زیادہ بحث فرمائی تھی۔ اور یاد رکھیے کہ کچھ بحث ایسی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر ہے، اور آپ کی بحث کون سی بحث تھی؟ کوئی فالتو بحث نہیں تھی، جیسے فضول بحث نہیں کرنی چاہیے، لیکن آپ کا جو بحث کرنا تھا وہ اللہ کی وحدانیت اور اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لیے تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے اگر دلائل پیش کرنا اور جو شبہات ہوں اس کا ازالہ کرنا یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے، اور جب دلائل سنے جائیں اور دلائل سننے کے باوجود پھر اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا، یاد رکھیے کہ یہ جہالت اور گمراہی پر اصرار کرنا یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ جیسے کہ آج معاشرے میں کئی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، گمراہ فرقے کے لوگ ہوں یا بد مذہب ہوں، جب وہ دلائل سنتے ہیں لیکن وہ دلائل سننے کے باوجود بھی ان کو چاہیے کہ وہ اندھی تقلید جو کسی کی کر رہے تھے یا جو جہالت کے اندھیروں میں ہیں یا گمراہی کی راہوں میں بھٹک رہے ہیں اس سے نکل جانا چاہیے، لیکن ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تو وہ نہ اندھی تقلید چھوڑتے ہیں اور نہ جہالت کو چھوڑتے ہیں اور نہ گمراہی کو چھوڑتے ہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے، یہاں سے پتہ چلا کہ یہ کافروں کا طریقہ ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ دوسری بات اسی آیت میں پتہ چلا کہ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ وہ کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ آپ اس عذاب کے جلدی نازل ہونے کا مطالبہ کیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ کہ جس کی وعیدیں تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ یہ دو اعتراض جب انہوں نے کیے، اگلی آیت میں ان کافروں کے اعتراض کا جواب آپ نے کیا دیا سنیے، فرمایا قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا جب وہ اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔ آپ نے کافروں کے اعتراض کا جواب یہ دیا کہ تم پر عذاب نازل کرنے کا اختیار جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، جب وہ چاہے گا تم پر عذاب نازل کر دے گا، اور جب اس نے عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرما لیا تو تم اس عذاب کو روک سکو گے اور نہ اس سے بچ سکو گے۔ اس سے پتہ چلا کہ کفر یا بد عملی پر عذاب آنا یہ ضروری نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے۔ کوئی یہ سمجھے کہ اتنے سارے کافر ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، یہ اتنے بد عمل ہیں، اب تو اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کا عذاب ہمارے کہنے سے نہیں آئے گا کہ کوئی کافر ہے تو اللہ کا عذاب آ جائے۔ کوئی بد عملیاں جیسے آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کیسی پھیلی ہوئی ہیں، تو ہم یہ سمجھیں کہ فوراً اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے۔ تو اس آیت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا، یاد رکھو یہ اللہ کے ارادے پر موقوف ہے، اور جب وہ اس کا عذاب آتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی، پھر
کوئی بھی ہو پھر سب کے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، لیکن جسے اللہ بچانا چاہتا ہے وہ عذاب میں بھی بچاتا ہے۔ اور کیسے بچاتا ہے ابھی آیات میں آپ سنیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور تمہیں اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یغویکم، اس کا معنی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دینا چاہے۔ تو اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جس دن تم پر عذاب نازل ہوا اور تم وہ عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو یاد رکھنا کہ اس دن میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، کیونکہ عذاب نازل ہوتے وقت کا ایمان قبول نہیں۔ میری نصیحت تمہیں اس وقت فائدہ دے گی کہ جب تم اللہ کے عذاب کا مشاہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے کر آ جاؤ۔ اور اسی آیت میں یہ جو جملہ ہے بڑا قابل غور ہے۔ علماء کہتے ہیں اس کا جو آدھا جملہ ہے یا پوری آیت کو اگر ہم دیکھیں تو یہ اللہ کی گرفت سے ڈرانے کے لیے انتہائی مفید آیت ہے کہ کسی کو اس آیت میں وہ غور کر لے تو اسے پتہ چل جائے گا کہ میں اللہ کی گرفت سے مجھے چھڑانے والا کوئی نہیں۔ کیسے؟ سنیے، اس آیت کا یہ حصہ تھا کہ ہوا ربکم وإلیہ ترجعون، اور تمہارا رب وہ ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی تمہارا خدا وہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی، وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور صفات میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ یعنی بندہ یہ سوچ لے کہ اس آیت میں کہ کوئی اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، کہ اگر زندہ ہے تو پھر بھی اللہ اس کی پوری باڈی میں تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اور اگر کوئی مر جائے تو کوئی یہ نہ سمجھے اب تو میں مر گیا، اب تو مجھ سے کون پوچھے گا۔ یہاں یہ آیت بتا رہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی باڈی میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی دوبارہ اس کی بارگاہ میں بندے کو لوٹایا جائے گا۔ وہ غور کرے تو اسے پتہ چل جائے گا ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اب اس آیت کو آپ پورا سنیے، ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی۔ اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو اور وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تو بندہ غور کر لے کہ آج ہم سب کے لیے بھی یہ قرآن بہت بڑی نصیحت ہے۔ آج یہ قرآن ہم سب کے لیے اتنا بڑا نصیحت کا اور نفع اٹھانے کے لیے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس نصیحت سے اور اس سے فائدہ اٹھا لیں تو ہماری قبر میں بھی اجالے ہو جائیں گے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر آج ہم نے اس قرآن سے نصیحت نہ لی اور آج ہم نے اس قرآن سے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر موت کے وقت اگر ہم افسوس کریں کہ کاش کہ میں قرآن کے فرمان پر نصیحت پر عمل کر لیتا تو میری زندگی میں انقلاب آ جاتا، اس وقت صرف افسوس ہی کرتا رہے گا، لیکن اس وقت اس کا افسوس کرنا بیکار ہے۔ آج ہم اگر افسوس کر لیں اور اس قرآن سے چھوڑ جائیں اور اس دین کو سمجھ لیں تو یقین کیجئے کہ ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے۔ آگے ارشاد فرمایا ام یقولون افترا قل ان افتریتہ فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر میں نے بنا بھی لیا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے اور میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ اس آیت کی ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہتے تھے کہ جو بات بھی حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہے، کوئی اللہ نے انہیں یہ بات کہنے کے لیے نہیں کہا۔ تو آپ نے کتنا زبردست اللہ کی طرف سے جو آپ کو کہا گیا، آپ نے کتنا زبردست اپنی قوم کو جواب دیا کہ یہی ہمارے لیے بھی، یعنی اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ آپ نے اپنی قوم سے کہا بالفرض
اگر میں نے جو باتیں میں اللہ کی طرف منسوب کرتا ہوں وہ میں نے خود بنا لی ہے تو یاد رکھو میرے گناہ کی سزا مجھے ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے اوپر جو تہمت لگائی ہے، جو بہتان لگایا ہے، تو فرمایا تمہارے اس جرم سے جو تم نے مجھ پر تہمت لگائی ہے میں بیزار ہوں، اور یہ آپ نے کہہ کر اس بات کو مکمل کر دیا۔ اور آگے کیا ہوا سنیے، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اور اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ آپ نے 950 سال اپنی قوم کو تبلیغ کی، اب کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ آپ کی قوم کے لوگوں میں سے جس نے ایمان قبول کرنا تھا اور جس سے توقع تھی کہ یہ ایمان لے کر آ جائے گا، تو فرمایا اے نوح وہ ایمان قبول کر چکے، اب آپ کی قوم کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنے کفر پر قائم رہیں گے، اب وہ کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے۔ لہٰذا اس طویل مدت کے دوران آپ کو کافروں کی طرف سے جنہوں نے آپ کو جھٹلایا، آپ کا مذاق اڑایا اور آپ کو جو اذیتیں ان لوگوں نے دی ہیں، اب ان پر غم نہ کرنا، اور ان کفار کے کرتوت اے نوح اب ختم ہو گئے، اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا۔ یہ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے کتنے تھے، 950 سال میں کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا، تو آپ اندازہ لگائیں کیسی قوم تھی کہ 950 سال جس قوم کو تبلیغ کی گئی صرف 80 کی تعداد، مفسرین کہتے ہیں صرف 80 لوگ تھے۔ کتنے؟ 80 لوگ صرف ایمان لائے تھے، یعنی کتنی قوم ڈھیٹ رہی۔ اب کیا ہوا؟ پھر اگلا پیغام آیا کہ پہلے بتا دیا کہ اب غم نہ کرنا، اب یہ ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اب اللہ رب العالمین نے اگلا اسٹیپ دیا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، اور اب ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب بتا دیا کہ آپ کی قوم ایمان نہیں لائے گی اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، اور اللہ ان کو اب عذاب دے گا، اور عذاب یاد رکھیے کہ کئی طریقوں سے آ سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بتا دیا میں انہیں کون سا عذاب دوں گا، یہ بھی بتا دیا، اور کہا کہ میں انہیں عذاب وہ والا دوں گا پانی کا، یعنی جس میں انہیں غرق کر دیا جائے گا، ڈبو دیا جائے گا۔ اور اس سے ڈوبنے کی نجات کیسے ہوگی؟ یعنی جو ایمان لائے ان کو تو بچانا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام ان کے بیٹے ان کے گھر والے تو بچیں گے، تو وہ کیسے بچیں گے؟ تو کہا کہ یہ تو ڈوبیں گے لیکن تمہاری نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے اب کشتی بنائیے، اور یاد رکھنا ہے نوح ان ظالموں کے بارے میں۔ اب یہ دیکھیے اللہ کے نبی کتنے رحم دل ہوتے ہیں، یہاں پر غور کیجیے، علماء کہتے ہیں کہ اب بھی آپ کو یہ تھا کہ میں کہیں اللہ کا عذاب ان پر نہ آ جائے، اللہ نے فرمایا نوح اب ان کے بارے میں، ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے شفاعت کی، اور یہ والی دعا نہ کرنا کہ ان سے عذاب دور ہو جائے، کیونکہ اب ان کا غرق ہونا مقدر ہو چکا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جانتا تھا، اور اپنے یعنی پیغمبر کے دل کو جانتا ہے کہ وہ دعا کر سکتے تھے کہ اللہ اب بھی معاف کر دے، یعنی ان سے عذاب کو ٹال دے، لیکن اللہ نے پہلے بتا دیا اب ان کو غرق ہی ہونا ہے، یہ تباہ ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ جب کشتی بنانے کا حکم دیا گیا تو آپ نے اللہ کے حکم سے ساج
کے درخت بوئے اور 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ اب دیکھیے کہ 20 سال میں یہ سب پروسیس شروع ہوا۔ کشتی بنے گی لیکن کیسے بنے گی؟ پہلے ساج کے درخت بوئے گئے، 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے، اور یہ بھی مفسرین نے لکھا کہ اس عرصے میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوا۔ یعنی یہ 20 سال کا عرصہ، کیونکہ اب جس نے غرق ہونا ہے وہ غرق ہوگا۔ اب کیونکہ جو دنیا میں آئے گا، کیونکہ ان کا تو فیصلہ ہو چکا، اس لیے 20 سال کے درمیان کوئی بچہ پیدا نہ ہوا، اور جو بچے پیدا ہو چکے تھے یہ حکم آنے سے پہلے وہ سارے کے سارے بالغ ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو پھر دعوت دی، یعنی ان کو بھی دعوت دی جو بالغ ہو گئے، لیکن یہ بالغ ہونے کے بعد بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کو پتا تھا کہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن ان کی قوم کے جو بالغ لوگ ہوئے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے میں مشغول ہوئے۔ وہ کشتی کیسے بنی، پھر عذاب کیسے آیا، وہ کشتی تھی کتنی، اس کشتی میں سوار کتنوں کو کیا گیا، کیونکہ پھر جو نسل چلی ہے دوسری حضرت آدم علیہ السلام کے بعد، جسے نوح یعنی آدم ثانی جس کو کہا جاتا ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ وہ آپ کے بعد سے وہ جو آگے نسل چلی ہے، قرآن اس کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ کل کا جو بیان ہے وہ بھی بڑا بہترین انداز میں ہمارے لیے عبرت کے لیے بہت سی باتیں کل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی قدر عطا فرمائے اور اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرما لے۔ ہمیں بہترین انداز میں میرے مولا جس طرح قرآن حکیم کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، مولا کریم سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا اور اس میں غور و فکر کا وہ سلیقہ، وہ طریقہ، وہ ادب عطا کر دے۔ ہم سب کو باعمل بنا دے، ہمیں اللہ باعمل بنا دے، باعمل بنا دے، جو ہم سیکھیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اس کا فیضان ہم سب کو نصیب فرما، اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں عطا فرما، اس قرآن حکیم کا قدردان بنا دے۔ یا اللہ وہ راتیں کہ جس کی تو نے قرآن میں قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، میرے مولا وہ 10 راتوں میں سے آج پہلی رات کا آغاز ہو چکا۔ مولا کریم اس مبارک رات کا صدقہ، اس مبارک مہینے کا صدقہ، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، حقیقی نیک بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے۔ جو گناہ ہم سے ماضی میں ہو گئے اللہ تو معاف کر دے، اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جھولیوں کو بھر دے، ہماری مرادوں کو پورا فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما، ہمیں آسانیاں عطا کر دے، ہمیں آسانیاں بانٹنے کا شرف دے دے۔ ہم تجھ سے خیر کو مانگتے ہیں، عافیتوں کو مانگتے ہیں، سلامتی کو مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، میرے آقا کی امت کو عطا فرما۔ میرے آقا کی امت آج جو پریشان ہے، اللہ آج کی مقدس رات کا صدقہ، حج کے مہینے کا صدقہ، یا اللہ جتنے ظالم ہمارے اوپر مسلط ہیں، اللہ ان تمام ظالموں سے ہمیں نجات دے دے، اللہ ہمیں نجات دے دے، اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اللہ ہم سب کو بھی نیک بنا اور ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں، اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ ہم سب کو ہر سال حج مبرور، عمرہ مقبول کی زندگی میں بار بار سعادت عطا فرما۔ یا اللہ یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، ہمارے رزق کے دسترخوان میں برکتیں عطا کر دے، ہمیں حلال طیب پاک روزی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔